کہ انتہائی واجب الاحترام دوستو، شعبان المعظم کی آج غالباً 12 تاریخ ہے۔ شعبان رمضان المبارک کا مقدمہ ہے، رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ عقل مند انسان اور عقل مند مسلمان اس ماہ مبارک میں رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تاکہ پہلے سے ایک طبیعت بن جائے، ایک مزاج بن جائے، اور رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں سے کی ایک گھڑی، ایک سیکنڈ بھی غفلت کے اندر نہ گزرے۔ رمضان کا مہینہ وہ تو بڑی بابرکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ احادیث مبارکہ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی شعبان کے اندر میرے اللہ کی جانب سے رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جس گھر کے اندر شادی ہوتی ہے نا، ولیمہ تو جب ہونا ہے تب ہونا ہے، ولیمے سے پہلے ایک ہفتہ پہلے گھر کے اندر شادی اور دعوتوں کا ماحول ویسے ہی بن جاتے ہیں، اور گھر کے اندر مہمانوں کا آنا جانا، ترتیبات، اخراجات، خوشیاں، ماحول، اصل خوشی تو جب آئے گی اس سے پہلے ایک باقاعدہ ایک ترتیب بن جاتی ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، آسمانوں پر شہنائیاں بجتی ہیں، دھوم مچتی ہے، فرشتے اللہ رب العزت کے خوشی مناتے ہیں، حیران بھی ہوتے ہیں، میرا رب اپنی رحمت نچھاور کر دیتے ہیں، بے بہا میرا رب رحمتوں کی برسات کرتے ہیں۔ لیکن اس کے آنے سے پہلے یہ شہنائیاں، یہ خوشیاں، یہ برکتیں شعبان کے اندر ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بذات خود رمضان کی تیاری شعبان میں کرتا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آتے کہ میرے نبی کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ میرے آقا 2 مہینے رمضان سے پہلے شہرینی متتابعینی لگاتار کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، اور جتنے زیادہ روزے شعبان کے اندر رکھتے تھے نا، اتنے زیادہ نفلی روزے میرے پیغمبر پورے سال کے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ بعض محققین نے تو یوں بھی فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتے جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے، اور شعبان جو ہے یہ بھی اسلامی سال کا 8واں مہینہ بنتے ہیں۔ جو بندہ اس ماہ مبارک کے اندر خوب دل جمی کے ساتھ عبادت کرے، ذکر اذکار کرے، رب ذوالجلال کو یاد کرے، میرا اللہ اس کی عبادت سے خوش ہو کر کے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ پھر اس ماہ مبارک کے اندر ایک رات آتی ہے جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں شبرات بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء کے نام سے یہ آسمانوں کے اندر معروف ہے۔ رب ذوالجلال نے ہمیں 2 عیدیں دی ہیں، 2 عیدیں زمین والوں کے لیے اور 2 عیدیں آسمان والوں کے لیے۔ زمین والوں کے لیے 2 عیدیں ہیں، پہلی عید عید الفطر ہے اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ پہلی عید میٹھی ہے اور دوسری عید وہ نمکین ہے، پہلی چھوٹی عید ہے اور دوسری گوشت والی عید ہے۔ آسمان والوں کے لیے بھی میرے رب نے 2 عیدیں بنائی ہیں، ایک عید ان کے لیے لیلۃ البرات ہے اور دوسری جناب والا وہ لیلۃ القدر ہے۔ اب آپ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ انسانوں کی عید تو میرے رب نے دن میں بنائی ہے، ان کی رات کو عید کیوں کی؟ وجہ یہ ہے کہ انسان رات کو سوتا ہے، اس کو آرام کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے دن بھر میں کام کرنا ہوتا ہے، جو بھی معاملات دن کے ہیں وہ دن میں کرتا ہے، رات کو سکون کی ضرورت اس کو ہے۔ لیکن جو نوری مخلوق ہے وہ سوتی نہیں ہے، اس کو تھکاوٹ کا احساس ہی نہیں ہوتا، میرے رب نے ان کے اندر یہ تھکاوٹ والا مادہ رکھا ہی نہیں ہے، تو ان کی عید کو میرے رب نے رات کے ساتھ بنایا ہے۔ اور پھر ہمارا سال جس طرح اسلامی سال پورا ہوتا ہے، یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور پھر محرم پہ ہی آگے ختم ہو جاتے ہیں، انگریزی سال ہمارا جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر کے اوپر جا کے اینڈ ہو جاتا ہے، آسمان والوں کا جو سال ہے نا وہ شبرات کے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اور شبرات کی آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا بچپن کے اندر، اب تک سنتے آ رہے ہیں، حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، اس مہینے کی جو نصف شب ہے جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس رات کو میرا اللہ آسمان پر فیصلے فرماتے ہیں،
باقاعدہ طور پہ یوں سمجھ لیں گول میز کانفرنس ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے، تمام فرشتوں کو میرا رب بلا لیتے ہیں، جو انتظام عالم کے اندر جن کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں ان کو بلا کر کے پورے سال انہوں نے کیا کرنا ہے، ایک سال کے اندر فرشتوں کی تشکیل کیا ہے، پھر ہر انسان کا باقاعدہ ایک سال کے اندر کیا کچھ اس کا ہے، اس نے جینا کتنا ہے، اس نے کب مرنا ہے، اس کی کتنی سانسیں باقی ہیں، اس کو رزق کتنا ملنا ہے، اس کو اولاد ملنی ہے یا نہیں ملنی، وہ اسی شب برات کی رات کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے تو آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا نا، یا رسول اللہ آپ اتنے روزے عام دنوں کے اندر نہیں رکھتے جتنے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بڑا پیارا جواب ہے، ذرا توجہ سے سنیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب نا اس مہینے کے اندر ایک خاص رات آتی ہے، اس رات کے اندر میرا اللہ سب کے حساب و کتاب کرتا ہے، سب کے نام اعمال کو ترتیب دلواتے ہیں۔ میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا معاملہ میرے رب کے سامنے ہونا تو اس وقت میں رب ذوالجلال کی رضا کے لیے روزے سے ہوں۔ بس جب میں روزے سے ہوں گا تو روزہ تو ہے ہی ایسی چیز، اللہ فرماتے ہیں نا آپ علیہ السلام کی زبان سے ہم تک پیغام پہنچواتے ہیں، صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے۔ ویسے تو ہر عبادت اللہ کے لیے، ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں بھی اللہ کے لیے، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے، لیکن ان میں پھر بھی کچھ نہ کچھ پہلو ہوتے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں کوئی تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، میں صدقہ دے رہا ہوں کوئی تو مجھے دیکھ رہا ہوگا، میں جنابے والا کوئی اور نیک عمل کر رہا ہوں کسی نہ کسی کو تو وہ نظر آئے گا۔ اور روزہ ایک ایسی چیز ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہم رکھتے بھی اس وقت ہے جب اپنے گھر کے اندر تنہا ہوتے ہیں، سحری کا وقت کوئی دوسرا دیکھنے والا ہے نہیں، گھر کی چار دیواری ہم نے سحری رکھ لی اور سحری کھا لی، پھر سارا دن بھوکا رہنا پیاسا رہنا ایک ایسا عمل ہے اس کا کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں چلتا میرا رب فرماتا ہے بھوکا میرے لیے پیاسا میرے لیے تو اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب میرا حساب و کتاب ہو نا تو میں یہ چاہتا ہوں اللہ کے سامنے جب میرے حساب و کتاب والی بات ہے رب کو پتہ چلے میرا محبوب میری رضا کے لیے روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو یہ مہینہ اور مہینے کی یہ رات یہ بڑی عظمت والی رات ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر خاص طور پہ پورے سال سے ہٹ کے اپنی زندگی کو ترتیب دینا چاہیے۔ سال بھر کے اندر اگر ہماری تلاوت میں کمی ہے تو اس مہینے کے اندر تلاوت کو ترتیب کے ساتھ کریں۔ سال بھر کے اندر اگر ہمیں اذکار کرنے کا موقع نہیں نہ ملتا تو اس مہینے کے اندر باقاعدہ طور پہ ہر نماز کے بعد 10 منٹ 5 منٹ 10 جتنا ٹائم ہو ضرور بھی ضرور ذکر کرنے کی ترتیب بنائی جائے۔ سال بھر کے اندر ہم اگر خیرات نہیں نہ کر سکے نفلی خیرات نہیں کر سکے تو اس مہینے کے اندر کوشش کریں روزانہ 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ اپنی وسعت کے مطابق ضرور کریں۔ سال بھر کے اندر کسی مریض کی تیمارداری نہ کر سکے اس مہینے کے اندر کوشش کریں جائیں یہ والا عمل بھی پورا کرے۔ اور بالخصوص علماء فرماتے اس ماہ مبارک کے اندر اور اگر آپ کو ذکر کرنے کا موقع نہیں نہ مل رہا تو کم از کم اتنا ضرور کرے روزانہ میرے نبی کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھتے چلے جائیں۔ کثرت سے آپ درود پاک پڑھیں گے تو درود ایک ایسی عبادت ہے بندہ پڑھتا اپنی زبان سے ہے لیکن رب کا اور رب کے پیارے نبی کا قرب ملتا چلا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے نا میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ واحدہ، جس نے میرے اوپر 1 مرتبہ درود پڑھا میرا رب اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ کتنا زبردست کاروبار ہے، کتنا زبردست انویسٹمنٹ ہے۔ 1 منٹ ہم نے دیا میرے رب نے 10 گنا بڑھا کر کے ہمیں اس کا اجر بھی دیا اور رحمتیں بھی عطا فرما دی ہیں۔ اور کوئی بھی عبادت ہے کوئی بھی عبادت ممکن ہے ریاکاری کی وجہ سے لوٹا دی جائے، میری بات کو سمجھیے گا، کوئی بھی عبادت ہے ممکن ہے ریاکاری کی وجہ سے مردود ہو جائے۔ ممکن ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے دل میں ریاکاری آ گئی رب پھینک دے، ممکن ہے ہمارے صدقات و زکات و خیرات ہماری ریاکاری کی وجہ سے منہ پہ مار دیے جائیں، ممکن ہے جناب والا کوئی اونچا عمل ہم اپنے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے مردود ہو جائیں۔ یہ درود پاک ایسی واحد عبادت ہے جس کے اندر قبول نہ ہونے والا تو شک ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تم دور سے پڑھتے ہو نا، تم دور سے پڑھتے ہو من صلی علیہ اور روزہ، میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے روزے کے اوپر آ کے میرے اوپر درود پڑھا نا
سمعتہ، میں ڈائریکٹ اس کو سنتا ہوں۔ جو میرے اللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت دے، ہم وہاں جائیں اور روزے کے سامنے میرا رب کھڑے ہو کے میں درود پاک پڑھنے کا موقع عطا کر دے۔ آقا فرماتا ہے جب میرے روزے کے پاس آ کے پڑھتے ہو نا، وہ تو میں بذات خود سنتا ہوں، اور جو تم دور سے پڑھتے ہو، جہاں کہیں رہ کر پڑھتے ہو، وہ درود پاک باقاعدہ فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے اندر قبول نہ ہونے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں اور کوئی عمل تیز نہ کر سکو نا، کم از کم درود پاک کی کثرت ضرور کریں۔ اور درود بھی پھر نماز والا اگر نہیں پڑھ سکتے، نظر آ رہا ہے کہ وہ لمبا ہے بھی نہیں پڑھا جاتا، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھیں گے، یقین کرے میرا رب آپ کو پورا پورا اجر عطا فرماتا چلا جائے گا۔ پھر فرمایا یہ جو شعبان کی رات، شب برات کی رات ہے نا، کہ جس رات کو میرا رب حساب و کتاب فرماتے، اس رات کو خاص ایک عظمت عطا کی ہے، شرافت عطا کی ہے۔ ویسے تو پورے مہینے کو علماء نے تو شعبان کے الفاظ سے بھی بڑے نقطے نکالے ہیں، کہ شعبان کے الفاظ میں شین ہے، عین ہے، با ہے، الف ہے اور نون ہے۔ گویا یہ مہینہ بتاتا ہے کہ شین سے مراد یہ مہینہ شرافت والا ہے۔ پورے سال اگر بدماشیاں کر لی ہے نا، ذرا اس مہینے میں شرافت کر لو۔ عین سے مراد عبادت والا ہے، پورا سال اگر عبادت میں کمی رہ گئی ہے نا، بس اس مہینے میں عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ با سے مراد برکت ہے، رب سے مانگو، میرا رب آسمان دنیا پر آ کر خود کہتے ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، تم مانگ کر دیکھو میں تمہارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، مجھے میرے جلال کی قسم تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، مجھے رب کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ یہ مہینہ عبادت والا، برکت والا، اور پھر فرمایا الفت والا، الف سے مراد الفت ہے۔ یہ مہینہ الفت والا ہے، رب کے قریب ہوگے، رب کی محبت بڑھے گی، آپ کو رب کا قرب ملے گا، آپ درود پاک پڑھیں گے، میرے پیغمبر کی توجہ ملے گی، پیغمبر کا پیار ملے گا۔ اور جس بندے کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور توجہ مل جائے، مجھے بتائیں اسے دنیا میں کچھ اور ضرورت ہے؟ اسے تو سارا کچھ ہی مل گیا۔ ہم دنیا کے اندر جی کیوں رہے ہیں؟ ہمیں دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد ہی میرے رب نے کیا دیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ باقی ساری چیزیں فانی ہے، کاروبار کرنا ہے، شادی کرنی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، جو کچھ بھی سب ایک ضرورتیں ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رب کی اطاعت کرو اور رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی اطاعت کرو، بس یہی اطاعت کام بنوا دیتی ہیں۔ فرمایا اس رات کے اندر میرا رب اس کو عظمت کیا دیتے؟ جو رات غالباً اس مرتبہ بن رہی ہے، یہ اتوار والا دن گزار کے جو رات بنے گی نا، یہ شب بارات ہے۔ اتوار کا دن گزر کے مغرب کے بعد سے لے کے صبح فجر تک یہ شب بارات بن رہی ہے۔ فرماتے اس رات کے اندر میرا رب آسمان سے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، باقاعدہ جناب جبریل امین کے ساتھ ایک بہت بڑی تعداد فرشتوں کی میرا رب بھیجتے ہیں۔ ہاتھ کے اندر سبز رنگ کا جھنڈا ہوتا ہے، وہ جھنڈا لے کر کے اترتے ہیں کعبۃ اللہ کی چھت کے اوپر، اور چھت کے اوپر جناب جبریل امین وہ جھنڈا چھت کے اوپر گاڑ دیتے ہیں بطور علامت کے۔ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت جاؤ زمین کے اوپر پھیل جاؤ۔ آج کی رات کے اندر جو بندہ بھی امت محمدیہ کا جو خوش نصیب ذکر کرتا ہوا، تلاوت کرتا ہوا، عبادت کرتا ہوا، قیام کرتا ہوا اور رکوع کرتا ہوا نظر آئے، تم اس کے ساتھ عبادت کے اندر شریک ہو جانا، اور جب وہ عبادت کر کے فارغ ہو کے اپنے ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال سے دعا کرے نا، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، دعا وہ مانگتا چلا جائے گا، اس کی دعا پر آمین تم فرشتے کہتے چلے جانا۔ پوری رات یہ معاملہ ہوتا ہے، پوری رات۔ علماء نے علامت بھی لکھی ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا فرشتہ میرے ساتھ بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں؟ ہمیں کیسے پتا چلے گا فرشتے نے میری دعا کے اوپر آمین کہا ہے؟ فرماتے جس وقت آپ عبادت کر رہے ہو نا، تلاوت کر رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، بے اختیار بندے کا رونے کو دل چاہتے ہیں، اور کبھی کبھی تو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، دعا مانگتے مانگتے بدن کے اوپر جھرجھری طاری ہو جاتی ہے، انسان کی آنکھ سے بے اختیار آنسو نکلتے ہیں۔ فرماتے جب یہ کیفیت ہو نا، اور رونے کو دل چاہ ہو، بدن پہ جھرجھری طاری ہو، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو، بس اس وقت سمجھنا میرے رب کے نورانی فرشتے تیرے بالکل قریب آ چکے ہیں۔
انہوں نے تیری دعا پہ آمین کہنا شروع کر دیے. ساری رات یہی معاملہ رہتا ہے, ساری رات. جب صبح صادق ہوتی ہے نا, صبح ہوتی ہے, تہجد کا وقت ہوتے ہیں, تب جناب جبریل امین پکارتے ہیں, آؤ فرشتوں واپس چلتے ہیں, کوچ کرنے کا وقت آ گیا. سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں, چلتے ہیں جی واپسی کی تیاری. جناب جبریل امین وہ جھنڈا اکھاڑ لیتے ہیں جو کعبۃ اللہ کی چھت پہ ڈالتے ہیں, وہ اکھاڑ کے چلے جی واپس. فرشتے اکٹھے ہو کے کہتے ہیں جبریل ایسے نہیں, آپ رب کے حکم سے لے کر آئے, ہم آگے, آپ نے تشکیل کی, ہم چلے گئے, آپ نے کہا جا کر عبادت میں شریک ہونا, ہم شریک ہو گئے, آپ نے کہا دعا وہ مانگیں گے, آمین تم نے کہہ دیا, ہم نے کہہ دیا. اب ایک سوال ہمارا بھی ہے, سوال یہ کہ ساری رات یہ امت محمدیہ کے شب بیدار عبادت کرتے رہے, ذکر کرتے رہے, تلاوت کرتے رہے, یہ تو بتا دے میرے رب نے ان کو انعام کیا عطا کیا ہے. جناب جبریل امین کہ یہ جواب تو اللہ ہی دے گا, میں تو ایک نمائندہ ہوں, مجھے رب نے بھیجے, آپ نے سوال کیا, میں پوچھ لیتا ہوں. اور جناب جبریل امین اللہ تعالیٰ سے سوال, اللہ یہ سارے فرشتے پوچھ رہے ہیں, میرا رب تو جانتے, اللہ یہ سب فرشتے پوچھ رہے ہیں, آپ نے انعام کیا دیا ہے. میرا رب مخاطب ہو کے فرمائے گا جبریل ان کو بتا دو, مجھے میرے جلال کی قسم. میرے رب کو قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی کمال درجے کا پیار ہے میرے رب کا. آپ قرآن کے اندر بار بار دیکھیں گے بے شمار آپ کو قسمیں ملے گی, بے شمار قسمیں, والتینی والزیتونی, بے شمار قسمیں میرے رب کی ملے گی. یہ قسمیں کیوں کہتے ہیں؟ کمال درجے کا پیار ہے. میرا رب اپنی بات کی مزید اہمیت جگانے کے لیے کہیں تو یوں کہہ دیتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, تو میرا بندہ میں اتنی قسمیں کھا رہا ہوں, اتنا تجھے سمجھا رہا ہوں, پھر بھی تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے, کیوں میرے قریب نہیں آتا؟ یعنی بندہ جس طرح کہتا نہیں ہے کسی کو یار میں نے اتنا کچھ تیرے لیے کر لیا, تو پھر بھی میری بات نہیں مانتا. میرا رب یوں کہتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اور کیا ہو گیا تجھے, تو کیوں دھوکے میں پڑا ہوا ہے, تو میری بات مانتا کیوں نہیں ہے؟ میرا رب فرمائے گا ان کو کہہ دو مجھے میرے جلال کی قسم, آج کی رات امت محمدیہ کا جو فرد بھی ایک لمحے کے لیے بھی جاگا ہے, رات کو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی ہے, سو گیا, صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے, یہ بھی اس انعام کے اندر ہے. ایک لمحے کے لیے اس نے مجھ سے دعا مانگی ہو, ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا ہو, ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہو, فرشتوں گواہ ہو جاؤ, میں ان تمام کے گناہوں کی معافی کا اعلان کر رہا ہوں. کتنی بڑی مزے کی بات ہے نا, مغفرت, سارعوا الی مغفرت من ربکم. میرا رب کہتے ہیں مغفرت کی طرف آرام سے نخرے سے نہیں جانا, مغفرت ایک بہت بڑی شے ہے, اور جس طرح بندہ قیمتی چیز کی طرف دوڑ کے جاتے ہیں نا, سارعوا الی مغفرت من ربکم, ایمان کا تقاضا یہ ہے مغفرت کی طرف ایمان والے دوڑ کے جایا کرتے ہیں. یہ دوڑنے کا موقع, مغفرت کا موقع میرے دوست اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. ابھی 2 راتیں ہیں, پتہ نہیں ان 2 راتوں میں کون جیتا ہے کون مرتا ہے, کس کو سانس آتا ہے کس کو نہیں. بہرحال ارادہ تو کر لینا, یہ عزم تو کر لینا. اللہ تو نے مجھے پرسوں جو رات ہے نا شب برات والی, تو مجھے وہ رات اگر عطا کر دے گا نا, میں اس رات کے اندر نوافل پڑھ کے تجھے راضی ضرور کروں گا. اللہ میں اس مرتبہ صلاۃ التوبہ بھی پڑھوں گا. اللہ میں نے ابھی تک کبھی صلاۃ التسبیح نہیں پڑھی, میں اپنے مسجد کے ملا سے صلاۃ التسبیح سیکھ کے اس مرتبہ تو اس رات میں صلاۃ التسبیح ادا کروں گا. اللہ اور کچھ نہیں نہ کر سکا, بس اس مرتبہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے سوؤں گا, اور سونے سے پہلے 1 تسبیح 2 تسبیح جتنا مجھ سے ہوا تیرے پاک پیغمبر کی ذات پہ درود پاک ضرور پڑھوں گا. اور عزم کر لو, ارادہ کر لو, رات کو عشاء بھی پڑھوں گا جماعت سے, اور صبح انشاءاللہ فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کروں گا. آپ یقین کرے بس اتنا سا بھی کام کر لینا, وہ پوری رات جاگنا, وہ پوری رات عبادتیں کرنا, پوری رات تلاوت کرنا, ریاضت, وہ بڑے لوگوں کا کام تھا, وہ بڑے لوگوں کا. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں, آج کے دور میں اتنا بھی ہو جائے نا, آپ رات کو عشاء کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ, اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے 5 منٹ کے لیے 10 منٹ کے لیے اپنی جگہ بیٹھ جائیں, ذرا اپنے چہرے کو جھکا لے, اور چہرے کو جھکا کے آنکھیں بند کر کے ہاتھ میں تسبیح لے, اور پورے دل اور ہوش و حواس کے ساتھ متوجہ ہو کے یہ تصور کرے کہ میرے سامنے میرے نبی کا روزہ ہے. بس ذرا تصور کرے کہ میرے سامنے میرے نبی کا روزہ آ گیا ہے. اب جب نبی کا روزہ سامنے ہونا, بدن پہ کیفیت کیا ہوتی ہے, یہ ان سے پوچھو جنہیں میرے رب نے وہاں جانے کا موقع عطا کیا ہے. ہمیں نہیں نہ ملا, کوئی بات نہیں, آپ تصور کر لیں, آنکھ بند کر کے بس تصور کریں میرے نبی کا روزہ سامنے ہے,
میرے پیغمبر سامنے موجود ہیں، بس تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو، بس محبت سے یوں سمجھو کہ میں شاہانہ دربار میں آ گیا، اپنے آپ کو جھکا کے ادب سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، 100 مرتبہ تسبیح کر کے آپ سو جاؤ، رب کعبہ کی قسم صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو، میرا وجدان کہتا ہے اس رات کی برکت سے میرا رب پڑھنے والے کی مغفرت ضرور فرما دے گا۔ باقی باتیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کرتے رہیں گے، وقت ختم ہو گیا۔